अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNN। नाज़रीन, बड़ी ख़बर है। आज की बड़ी ख़बर ये कि शहबाज शरीफ के नाम को ECL पे डालने के हवाले से जो जल्दबाजी में फ़ैसला किया गया था उसको मौखर कर दिया गया है। बल्कि शहबाज शरीफ का नाम जिन्होंने ECL पे डालने के लिए जल्दबाजी की थी और अपने ख्वाहिश का इज़हार किया था उनको ख़बरदार कर दिया गया है कि शहबाज शरीफ अकेले नहीं, तो शहबाज शरीफ का नाम ECL पे अब मंगल तक नहीं डाला जाएगा। ये किसी और ने नहीं, ये वफाकी हुकूमत के वज़ीर दाखिला और वफाकी हुकूमत से ज़्यादा रावलपिंडी के जो तर्जमान हैं गेट नंबर 4 के, उन्होंने ऐलान किया है कि शेख रशीद ने कहा है कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम अभी तक ECL पे नहीं डाला गया। अब ये सोचने पे सब मजबूर हैं कि जितनी जल्दबाजी की गई थी या पहले दिन से जब लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का फ़ैसला किया, उस दिन से हुकूमत में जो खलबली मची थी, हुकूमत जिस इज़्तिराबी कैफियत का शिकार थी, हुकूमत जिस तरह बुखला गई थी, और फिर फौरी तौर पे जब सब कमेटी की इजलास तलब किया गया और फिर सब कमेटी में मतलब यही ज़ाहिर था कि सब कमेटी ने फ़ैसला यही देना है कि शहबाज शरीफ का नाम ECL पे डाला जाए, तो वही फ़ैसला हुआ। फिर फौरी तौर पे काबीना के पास चला गया और काबीना ने ईद के दिन सर्कुलेशन समरी के तहत उसकी मंजूरी दे दी और शहबाज शरीफ के हवाले से ये फ़ैसला किया गया कि उनका नाम जो ECL में डाला जाएगा। लेकिन अचानक आज शेख रशीद यानी ईद के तीसरे दिन ये ऐलान कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ का नाम अभी तक ECL पे नहीं डाला गया और ये हो सकता है कि पीर या मंगल के दिन मेरे पास ये समरी आई। तो लोग इतने भोले और सादा नहीं, हम पहले भी कह चुके थे कि शहबाज शरीफ कोई अपने हिसाब से नहीं जा रहे, शहबाज शरीफ को भेजा जा रहा है। और बदकिस्मती की बात है कि सियासी जमातों और वो जमातें जिनको पब्लिक सपोर्ट है, वो जमातें जो पब्लिक में मकबूल हैं, वो जमातें जो कभी मकबूल रही हैं, और वो जमातें जिनको अवाम बांगे दौल वो वोट देती हैं, अवाम उनके नारे लगाती हैं, वो आखिर में जाके इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ जाती हैं, फिर उनसे डीलिंग करती हैं। लेकिन तरीक़ेकार पाकिस्तान में यही चलता आ रहा है और खुदा करे कोई ऐसा दिन आ जाए कि सियासी जमातें जो हैं वो आज़ाद हों और सियासी जमातें इस तरह आज़ादी से फ़ैसला करें जिस तरह अवाम आज़ादी से उनको वोट देते हैं, उनको मुंतखब करते हैं। ये तो बात खैर इंतखाबात या सियासी जमातों की अलग, लेकिन वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने आज कहा है और इसी को सबसे ज़्यादा जल्दबाजी थी, इसी ने सबसे पहले ऐलान किया था कि पंजाब हुकूमत बल्कि नेब की तरफ से ये सिफारिश आई है कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल किया जाए। और आज फिर सब कमेटी में भी वही थे, फिर वफाकी काबीना में भी वही थे, फिर शेख रशीद ने ही ऐलान किया था कि इत्तफाक राय से जनाब शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की सब कमेटी ने मंजूरी दे दी है। लेकिन शेख रशीद आज फिर भीगी बिल्ली की तरह बन गए और कहा है कि पीर या मंगल के दिन तक हो सकता है मेरे पास वो समरी आ जाए। हालांकि इस तरह नहीं होता। जिस तरह नाम वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद कोई समरी वमरी इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास नहीं आती, वो फौरी तौर पर फैसला हो जाता है, वो रिकमेंडेशन चली जाती हैं पासपोर्ट्स एंड इमिग्रेशन जो डिवीज़न है या जिसके पास जानी होती है FIA के पास, वो रिकमेंडेशन चली जाती हैं और ये कोई आधे घंटे का मेकनिज़म पूरा होता है। लेकिन अब ये ज़ाहिर बात है कि वज़ीर दाखिला ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ का नाम अभी नहीं डाला गया और पीर मंगल तक ये फ़ैसला होगा और फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। अब शेख रशीद के मुंह से आइन और कानून की बात सुन के मुझे तो खैर हंसी आ जाती है, क्योंकि ये तमाम आइन के तोड़ने वालों के साथ ये रहे और उनके वफ़ादार रहे, इतने वफ़ादार कि उनके आगे वो क्या कहते हैं सरबसजूद वो बस नहीं किया, लेकिन उनके घुटनों तक वो घुटनों में पाँव में बैठने वाले ये बंदे हैं किनके जो आइन को तहस व नहस करते हैं, जो कानून जो समझते हैं कि हमारी ज़बान से निकला लफ्ज़ कानून है। अब शेख रशीद इस मामले पे कहते हैं जो आइन व कानून कहेगा वो करेंगे नहीं। आपको कहा गया कि आप ये जाके बात करें
کہ شہباز شریف کا نام فی الحال نہیں ڈالا گیا۔ اب تھوڑا پس منظر دیکھیں، جب لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کا فیصلہ کیا تو وہاں بھی وفاقی حکومت کی طرف سے ڈپٹی اٹارنی جنرل پیش ہوئے، انہوں نے موقف اختیار کیا کہ جناب لوگ چھٹی پہ چلے گئے، یہ اس معاملے کو عید تک مؤخر کر دیں۔ وہ وفاقی حکومت کا وہ موقف تھا، یعنی وفاقی حکومت کی وہ خواہش تھی، وہ وفاقی حکومت کا اسٹینڈ تھا کہ شہباز شریف کو رہنے دیں اور نام ان کا جو بلیک لسٹ سے نہ نکالیں۔ لیکن جب نکل گیا، عدالت کا فیصلہ آ گیا اور کہا گیا کہ شہباز شریف ایک مرتبہ باہر جا سکتے ہیں، اور طبی بنیادوں پہ وہ انہوں نے کیا۔ اب وہ طبی بنیادوں پہ تھا یا اس کے جو پس منظر میں کیا تھا وہ الگ بات ہے، لیکن عدالت نے ایک فیصلہ دیا، لاہور ہائی کورٹ نے، کہ ان کو باہر جانے کی اجازت دی جائے۔ یہی عدالت تھی جس نے مطلب اسی طرح کی کوئی عدالت جس نے یہ کہا تھا کہ پرویز مشرف کو باہر جانے دیا جائے، تو ان کو تو نہیں روکا گیا۔ اچھا، پھر یہاں پہ حکومت نے یعنی عمران خان صاحب کی ہدایت پہ شہزاد اکبر نے یہ چال چلی اور کہ ان کا نام بلیک لسٹ میں رہنے دیا جائے۔ وہ جب ایئرپورٹ پہ پہنچے تو کہا گیا کہ بلیک لسٹ جو ہے وہ اپڈیٹ نہیں ہوئی، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا، اور ان کو پھر واپس مجبوری میں گھر جانا پڑا۔ لیکن حکومت، اچھا یہ بھی نہیں کہ حکومت کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، حکومت کو پتہ ہے، حکومت اب یہ سب کچھ جو ہے وہ ضد میں کر رہی ہے، وہ اس میں کر رہی ہے کہ مد مقابل آ گئی ہے۔ ایک وہ جو شہباز شریف کے سہولت کار یا شہباز شریف کی حامی قوتیں ہیں، جو کسی زمانے میں، جو اب بھی ہیں کسی قدر، لیکن وہ فلی طور پر سپورٹر رہی، عمران خان کی سہولت کار رہی۔ اب وہ معاملات تھوڑی چینج ہو گئے ہیں کیونکہ عمران خان ڈیلیور نہیں کر سکے، عمران خان نے ان کو خراب کیا، ان کو بدنام کیا، اپنے محسن جو تھے ان کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ گلی کوچوں میں پھر ان کو پتہ نہیں کن کن ناموں سے پکارا جانے لگا، اور ایک ایسا بیانیہ پنجاب میں کھڑا ہو گیا، پنجاب جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتا تھا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گیا۔ نواز شریف کا نام اور نعرہ جو تھا وہ مقبول ہو گیا، پی ٹی ایم کی تحریک چل گئی، یہ سب کچھ عمران خان کی وجہ سے تھا۔ تو جب نام بلیک لسٹ سے نہیں نکلا تو پھر یہ اعلان کر دیا گیا کہ شہباز شریف کے خلاف پھر حدیبیہ پیپر مل کیس چلے گا۔ بھائی وہاں پہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، وہاں پہ سپریم کورٹ میں اپیل مسترد ہو چکی ہے، وہاں پہ ریویو پٹیشن جو تھی وہ مسترد ہو چکی ہے۔ تو ایک تو آپ نے توہین عدالت یہ کر دی، وہ خیر شہباز شریف داخل کروا رہے ہیں درخواست توہین عدالت کی، اور اس میں سیدھے ذمہ عمران خان اور شہزاد اکبر ہوں گے۔ مجھے اس کا پتہ نہیں کہ شہباز شریف نے اس درخواست میں کس کو نامینیٹ کیا ہے، فریق بنایا ہے، شہزاد اکبر کو بنایا ہے، وزیر اعظم کو بنایا ہے، عمران خان کو یا کسی اور کو، لیکن وہ توہین عدالت درخواست داخل کریں گے کیونکہ عدالتی فیصلہ تھا، اس کو جان بوجھ کر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ اچھا، پھر حدیبیہ پیپر والا جب تمام جو قانونی ماہرین تھے ان کی رائے آ گئی تو پھر وہ باب بند ہو گیا، پھر یہ راگنی شروع ہوئی کہ اب شہباز شریف کا نام جو ECL میں ڈالا جائے گا۔ ایمرجنسی بنیادوں پہ کابینہ کا جو سب کمیٹی کابینہ کی ہے وزیر قانون کی سربراہی میں، اس کا اجلاس بلایا گیا، ویڈیو لنک پہ بلایا گیا اس نفیس بندے کو، فروغ نسیم کو، پھر یہاں سے شہزاد اکبر اور شیخ رشید بیٹھے، اور پھر اس ہنگامی بنیادوں پہ یہ فیصلہ ہوا جس کا اعلان شیخ رشید اور شہباز اکبر نے کیا۔ ہو سکتا ہے تب ان کو میسیج نہیں ملا ہو، بہرحال وہ سب کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ شہباز شریف کا نام ECL میں داخل کر دیا جائے۔ پھر یہ جلد بازی ہوئی کہ عید کے دن سرکولیشن سمری کے تحت شہباز شریف کا نام ECL میں شامل کرنے کی منظوری دے دی گئی، اور عید والے دن پھر مسلم لیگ نواز کا ریئیکشن بھی آ گیا۔ کیا جلدی تھی، ایسا کیا تھا، کوئی شہباز شریف پرائیویٹ جہاز لے کے چلے جا رہے تھے، کوئی ان کو تو آپ نے واپس گھر بھیج دیا۔ اب مطلب اتنی وہ جلد بازی تھی کہ ان کو اصل میں وہ مجبور تھے، حکومتی مشینری یا انتظامی مشینری یا وزیر اعظم کے ماتحت جو ادارے آتے تھے ان کی مجبوری یہ تھی کہ عمران خان نے جو ہمیشہ یہ آستینیں چڑھا کے اور یوں کر کے کہتے ہیں کہ میں نہیں چھوڑوں گا، ان کا آرڈر تھا، اور شہزاد اکبر تو ویسے بھی ان کے ملازم ہیں تو انہیں اس آرڈر پہ عمل کروانا تھا۔ لیکن جتنی جلد بازی ہو رہی تھی
اس سے یہ لگ رہا تھا کہ یہ جس دن عید والے دن ہی سرکولیشن سمری آئی تو پھر یہ نام ڈال دیا جائے گا اور شہباز شریف کو نہیں جانے دیا جائے گا، لیکن اب آج شہباز شریف کے حوالے سے شیخ رشید یہ کہہ رہے تھے کہ جناب وہ وفاقی کابینہ نے منظوری دی ہے لیکن وہ سمری میرے پاس نہیں پہنچی۔ اس سمری کی تو ویسے ضرورت ہوتی ہے نہیں، وفاقی کابینہ پاورفل ایک ادارہ ہے، اتھارٹی ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتی ہے۔ اب آپ کو کون سی سمری کی ضرورت ہے؟ پھر یہ کہنا کہ اس کا نام شہباز شریف کا پیر یا منگل والے دن وہ سمری میرے پاس آئے گی اور میں قانون کے مطابق فیصلہ، یعنی سب کمیٹی میں آپ نے اتفاق رائے سے فیصلہ کیا کہ شہباز شریف کا نام ECL میں ہوگا، فیڈرل کیبنٹ میں آپ نے اتفاق رائے سے فیصلہ کیا کہ آپ شہباز شریف کا نام ECL میں ڈال دیا جائے گا۔ اب آپ پتہ نہیں کون سی سمری کا وہ کہہ رہے ہیں، اب پتہ نہیں کون سا آپ کو آئین اور قانون یاد آ گیا۔ اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ بھائی شہباز شریف کے حوالے سے آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ اس طرح نہ کریں، شہباز شریف کو اپنے طرف سے نہیں جا رہے، شہباز شریف کو بھیجا جا رہا ہے، شہباز شریف کو ایک پیکیج اس کو آفر ہوئی ہے، شہباز شریف کو ایک نیا NRO دیا جا رہا ہے، اور عمران خان جو NRO نہیں دوں گا وہ تو چلے گئے پس منظر میں۔ شہباز شریف سے جو ڈیل ہوئی ہے اس کو فائنلائز کرنا ہے، اس کو اپنے بھائی سے ملنا ہے، تمام معاملات طے ہونے ہیں، اور پھر جو دوحہ والا ایپیسوڈ ہے یعنی قطر جو جا رہے ہیں، قطر میں ان سے جو ملاقاتیں ہونی ہیں، کس کی ہونی ہیں، یہ بھی تھوڑے معاملات اب ظاہر ہونے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب آج جو بات کر رہے ہیں وہ وفاقی حکومت ترجمانی نہیں کر رہے تھے، شیخ رشید صاحب راولپنڈی کی ترجمانی کر رہے تھے، راولپنڈی والے بھیج رہے ہیں۔ شہباز شریف شروع سے کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کے ہی اس ذریعے معاملات بنائیں۔ شہباز شریف نے ہی اپنے بھائی کو خاموش کروایا، شہباز شریف نے اپنی بھتیجی کو فی الحال خاموش کروا دیا ہے، تو وہ ایک پیکیج کے تحت جا رہے ہیں۔ اب سارے معاملات جلد بازی میں کر کے اب پھر حکومت کو پھر منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف کو روکا نہیں جا سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ شیخ رشید قانون اور آئین کے تحت یہ کہہ دیں کہ اب نام ECL پہ نہیں ڈالا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ توہین عدالت کی درخواست سے پہلے ہی شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ سے نکالا جائے، کیونکہ انہیں خبردار کیا گیا ہے کہ شہباز شریف کو آپ نہیں روک، بتا دیا گیا ہے کہ شہباز شریف جائیں گے اور شہباز شریف جو کچھ لے کے جائیں گے وہ واپسی بھی آئیں گے، پھر معاملات جا کے طے ہوں گے۔ تو خبردار کر دیا گیا ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے اس طرح کوئی جلد بازی نہیں کرنی، شہباز شریف کو جانے دینا ہے۔ آج کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔